العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، منصوبات کا سبق چل رہا ہے. منصوبات ہی میں سے مستثنا ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم مستثنا کا سبق پڑھیں گے. عبارت دیکھیے: فصل المستثنا وهو لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها، وهو على قسمين: متصل وهو ما أخرج عن متعدد بإلا وأخواتها نحو جاءني القوم إلا زيدا، ومنقطع وهو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جاءني القوم إلا حمارا. فصل، یہ فصل ہے مستثنا کے بیان میں. مستثنا کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ لَفْظٌ، مستثنا وہ لفظ ہے يُذْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، جو الا اور اس کی اخوات کے بعد مذکور ہو. جو الا اور اس کی اخوات کے بعد مذکور ہو. لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لیا جائے، تاکہ جان لے، معلوم ہو جائے، أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها، کہ اس کی طرف وہ نسبت نہیں کی گئی جو اس کے ماقبل کی طرف نسبت کی گئی. لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ جان لیا جائے، انہ، کہ لا ينسب إلیہ، اس کی طرف وہ نسبت نہیں کی جاتی یا اس کی طرف وہ نسبت نہیں کی گئی الی ما نسب الی ما قبلها، جو اس کے ماقبل کی طرف نسبت کی گئی ہے. وہو علی قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ہوا ضمیر کا مرجع مستثنا، مستثنا کی دو قسمیں ہیں. متصل، مستثنا متصل، وهو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها، مستثنا متصل وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے متعدد سے نکالا گیا ہو. مستثنا متصل وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے متعدد سے نکالا گیا ہو. جیسے جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، میرے پاس قوم آئی مگر زید. ومنقطع، اور مستثنا منقطع، وهو المذکور بعد الا واخواتها، مستثنا منقطع وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو. جو الا اور اس کی اخوات کے بعد مذکور ہو. غیر مخرج عن متعدد، اس حال میں کہ اسے متعدد سے نہ نکالا گیا ہو. اس حال میں کہ اسے متعدد سے نہ نکالا گیا ہو. لعدم دخولہ فی المستثنى منہ، اس کے مستثنى منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے. نحو جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا. فصل المستثنى، مستثنى کے لغوی معنی آتے ہیں الگ کیا ہوا. مستثنا کے لغوی معنی استثنا، یستثنی، استثناء سے المستثنا اس میں مفعول ہے جس کو الگ کیا گیا ہو، الگ کیا ہوا. اور مستثنا کو مستثنا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ الگ کیا ہوا ہوتا ہے. اور اصطلاحی تعریف کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُنسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَا قَبْلَهَا. مستثنا وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت اس کے ماقبل کی طرف کی گئی ہے وہ اس کے بعد کی طرف نہیں کی جاتی. تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. مستثنا وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو. یعنی مستثنا جو ہوتا ہے وہ لفظ، مستثنا کا لفظ الا اور اس کی اخوات کے بعد آتا ہے.
الا اور اس کے اخوات کے بعد آتا ہے۔ الا اور اس کے اخوات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، الا اور اس کے اخوات سے مراد غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، انہیں کہتے ہیں ادات استثناء۔ ادات استثناء، ادات استثناء اس لیے کہ بعض مرتبہ یہاں کہہ دیا جاتا ہے حروف استثناء، حالانکہ حروف استثناء کہنا صحیح نہیں ہے، چونکہ حروف استثناء کا مطلب تو ہوا کہ صرف حروف، جبکہ ادات استثناء میں حروف بھی ہیں، اسم بھی ہے اور فعل بھی ہیں، جبکہ اگر صرف حروف کہا جائے تو اس میں اسم اور فعل نہیں آئیں گے، اسی لیے ایک لفظ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر ادات استثناء۔ ادات استثناء کا مطلب اس میں اسم، فعل، حرف سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے الا یہ حرف ہے، حرف استثناء، غیر، سوا، سوا یہ اسم ہے، اور حاشا، خلا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتے ہیں، ادا یہ بھی اسم بھی ہو سکتا ہے اور یہ حرف بھی ہو سکتا ہے ادا، اور فعل بھی ہو سکتا ہے، اور ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون یہ فعل ہے۔ تو اسم، فعل، حرف سب کو شامل ہے، اسی لیے کہتے ہیں ادات استثناء۔ تو الا اور اس کے اخوات سے مراد یہی الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس اور لا یکون ہے۔ تو مستثنی وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت اس کے طرف کی جا رہی ہے وہ نسبت اور اس کے ما قبل کی نسبت دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی نسبت الگ الگ ہے۔ جیسے مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں تقسیم سے پہلے، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، تو اب زیدن مستثنی ہے، کیسے؟ وہ لفظ، وہ لفظ ہے یذکر بعد الا واخواتھا، الا کے بعد زیدن مذکور ہے، اور جو نسبت ما قبل القوم کی طرف کی گئی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ کیسے؟ قوم کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ میرے پاس قوم آئی مگر زید، یعنی قوم کی طرف آنے کی نسبت کی گئی مگر زید، زید نہیں آیا، یہ مطلب ہے آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے، زید کی طرف آنے کی نسبت نہیں ہے۔ تو یہ تعریف اور مثال ہوئی۔ اب آگے اس کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مستثنی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مستثنی متصل اور دوسرے کو کہتے ہیں مستثنی منقطع۔ مستثنی متصل کا کیا مطلب ہے؟ مستثنی متصل وہ ہے جسے متعدد سے نکالا گیا ہو الا اور اس کی اخوات کے ذریعے، اور مستثنی منقطع کسے کہتے ہیں؟ مستثنی منقطع وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو مگر اسے متعدد سے نکالا نہ گیا ہو۔ کیوں متعدد سے نہ نکالا گیا ہو؟ اس لیے کہ وہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب مستثنی منہ کسے کہتے ہیں؟ مستثنی تو ہم نے مستثنی کی تعریف کتاب میں پڑھ لی ہے کہ مستثنی وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نسبت اس کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے اس کی طرف وہ نسبت نہیں کی گئی۔ لیکن مستثنی منہ کسے کہتے ہیں؟ تو مستثنی منہ کا مطلب ہے وہ اسم جس سے کوئی چیز الگ کی گئی ہو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک جس کو الگ کیا گیا ہو اور دوسرے جس سے الگ کی گئی ہو۔ تو جس کو الگ کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مستثنی، اور جس سے الگ کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مستثنی منہ۔ جیسے یہاں ہے جاءنی القوم الا زیدن میں القوم مستثنی منہ ہے اور زید مستثنی، اس لیے کہ زید کو مستثنی منہ القوم سے الگ کیا گیا ہے۔ تو مستثنی کی دو قسمیں ہیں، ایک مستثنی متصل۔ مستثنی متصل کا مطلب یہ ہے کہ الا اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد میں سے، بہت سارے افراد میں سے کسی ایک کو یا کسی جماعت میں سے کسی ایک کو الگ کر دیا گیا ہو، جیسے یہاں مثال میں زید کو مستثنی منہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اور مستثنی منقطع الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور تو ہو لیکن اس کو متعدد سے الگ نہ کیا گیا ہو، مستثنی منہ ہو لیکن اس کو مستثنی منہ سے الگ نہ کیا گیا ہو، بلکہ
بس دونوں کی نسبت الگ الگ ہو لیکن اس کو اس سے الگ نہیں کیا جاتا. اس سے الگ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں داخل نہیں ہے، لعدم دخولہ فی المستثنى منہ. جیسے جان القوم الا حمارا، جان القوم الا حمارا. اب یہاں حمارا مستثنی ہے، القوم مستثنی منہ ہے. القوم مستثنی منہ ہے، حمارا مستثنی ہے، لیکن یہ حمارا مستثنی منہ سے الگ نہیں کیا گیا ہے. کیوں الگ نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں شامل ہی نہیں تھا. الگ کرنے کے لیے پہلے سے اس میں ہونا ضروری ہے، بس دونوں میں نسبت الگ الگ ہے کہ القوم کی طرف آنے کی نسبت کی گئی اور حمارن کی طرف آنے کی نسبت نہیں کی گئی. دوسری تعریف مستثنی متصل اور مستثنی منقطع کی اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ مستثنی متصل وہ ہے، مستثنی متصل وہ مستثنی ہے جو مستثنی منہ کی جنس سے ہو اور اس کو مستثنی سے الگ کر دیا گیا ہو. جیسے جان القوم الا زیدن، یہاں پر زیدن مستثنی منہ کی جنس سے ہے کہ وہ قوم میں سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، انسان ہیں، اور ان میں سے ایک فرد زید کو الگ کر دیا گیا، تو یہ ہوا مستثنی متصل. تو دوسری تعریف سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ مستثنی متصل وہ ہے جو مستثنی منہ کی جنس سے ہو، اور مستثنی منقطع وہ ہے جو مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو. جیسے جان القوم الا حمارا. تو اب حمارا القوم کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے کہ حمارن جانور ہے، القوم میں انسان ہے، تو دونوں کی جنس الگ الگ ہے. تو یہ ہے مستثنی متصل اور مستثنی منقطع. تو اوپر کی مثال میں ہم نے یہ پڑھا کہ مستثنی متصل میں مستثنی منہ کی جنس سے ہوتا ہے اور مستثنی منقطع میں مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہوتا. اب یہ یہاں ہم نے لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف پڑھ لیے. اس کے بعد مستثنی کی تقسیم. اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ مستثنی کا عامل کون ہوتا ہے، مستثنی کا عامل کون ہوتا ہے. جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ تمیز کا عامل اس میں تام ہوتا ہے اور حال کا عامل فعل، شبہ فعل اور معنی فعل ہوتا ہے. تو اب مستثنی متصل اور مستثنی منقطع کے عامل کیا الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مستثنی بِإِلَّا، یعنی جو الا کے ذریعے سے مستثنی ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے. اس لیے کہ جو دوسرے مستثنی ہیں، غیرہ، سوا، سوا، حاشا، تو ان کا تو وہی عامل ہوں گے، لیکن مستثنی بِإِلَّا میں اختلاف ہے. جمہور علماء نحات فرماتے ہیں، تمام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ مستثنی کا عامل، مستثنی بِإِلَّا کا عامل فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، فعل یا شبہ فعل. جیسے جان القوم الا زیدن میں جاء فعل ہے، یہی اس کا عامل ہے. لیکن علامہ جرجانی صاحب مئت عامل وہ فرماتے ہیں کہ مستثنی بِإِلَّا کا عامل الا ہوتا ہے، مستثنی بِإِلَّا کا عامل الا ہوتا ہے. تو دو مذہب ہو گئے. ایک تو کیا کہ فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، جمہور علماء نحات فرماتے ہیں، اور علامہ جرجانی فرماتے ہیں کہ خود الا عامل ہوتا ہے. لیکن صاحب النحو الوافی وہ فرماتے ہیں کہ مستثنی متصل ہو تو اس کا عامل فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے. مستثنی متصل ہو تو اس کا عامل فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے.
اور اگر مستثنی منقطع ہو تو اس کا عامل خود الا ہوتا ہے. مستثنی منقطع ہو تو اس کا عامل خود الا ہوتا ہے. تو اب یہ بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اب آگے ایک بات اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مستثنی کی ترکیب کیسی کی جاتی ہے. تو مستثنی کی ترکیب میں بھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہم نے اوپر ترکیب کی تھی حال اور ذوالحال کہ وہ دونوں جملے کا ایک جز بنتے ہیں، ذوالحال اور حال مل کر، اسی طرح ممیز اور تمیز دونوں ایک جز بنتے ہیں. ممیز تمیز مل کر فاعل، یا ممیز تمیز مل کر خبر، یا ممیز تمیز مل کر مبتدا، ذوالحال حال مل کر فاعل مفعول بھی. تو اسی طرح یہاں پر بھی مستثنی منہ اور مستثنی مل کر جملے کا ایک جز بنیں گے. جیسے جان القوم الا زیدن میں جا فعل نون وقع کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی. القوم مستثنی منہ الا حرف استثناء اور زیدن مستثنی. مستثنی منہ مستثنی سے مل کر، مستثنی منہ مستثنی سے مل کر جاء فعل کا فاعل، جاء فعل ہے نون وقع متکلم مفعول بھی. القوم الا زیدن یہ مستثنی منہ مستثنی سے مل کر بنیں گے جاء فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلی یا خبریہ. اسی طرح مستثنی منقطع میں بھی کہ جان القوم الا حمارا، جاء فعل نون وقع کا متکلم مفعول بھی، القوم مستثنی منہ الا حرف استثناء، اور حمارا مستثنی منہ مستثنی سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلی یا خبریہ بنیں گے. تو آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہوگا. سوالات دیکھ لیجئے. پہلا سوال، مستثنی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے کہ مستثنی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے. دوسرا سوال، مستثنی کی کون سی دو قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف ما مثال بیان کیجیے. مستثنی کی کون سی دو قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف ما مثال بیان کیجیے. اور تیسرا سوال ہے جان القوم الا زیدن اور جان القوم الا حمارا، ہر دو جملوں کی مکمل ترکیب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.